اللہ کریم بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ حی بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، اللہ عالم بھی ہے، مگر ہم نے اصول دین میں اسے عادل مانا ہے۔ اس کی اور صفات کو ہم نے اصول دین میں نہیں لیا۔ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ جب توحید کہہ دیا تو پھر اور صفات شامل ہو گئیں، لیکن ہم نے توحید کے فوراً بعد عدل کو بھی عنوان قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ کی ہم نے، اللہ حی ہے یعنی زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی زندہ ہی نہیں ہے۔ یعنی میں اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، زندہ تو اللہ ہے۔ اس کی زندگی، کیا زندگی جو اس کے ہاتھ میں ہی نہ ہو؟ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو ہمارے ہاتھ میں ہی نہ ہو؟ اچھا، پھر ہم نہیں تھے اور ہوئے، نہیں رہیں گے، مگر جو حی ہے وہ ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہے اور رہے گا۔ تو حیات کا یہ مفہوم کہاں اور حیات کا یہ مفہوم کہاں؟ یعنی اللہ کے بارے میں جو حیات کا مطلب ہے وہ کچھ اور ہے، ہمارے بارے میں جو حیات کا مطلب ہے اس کا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو مگر ہم نے اللہ کی صفت حیات کو، صفت قدرت کو، صفت علم کو اصول دین میں قرار نہیں دیا۔ ہم نے اصول دین میں توحید کے فوراً بعد عدل کو قرار دیا۔ کیوں ہم نے عدل کو قرار دیا؟ ہمارے بھائیوں کے ہاں اصول دین میں عدل نہیں ہے جی، ہمارے ہاں اصول دین میں عدل ہے۔ میں تو دل رکھ کر بات کرتا ہوں نا، میں تو ویسے ہی جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں، تو کوئی لڑانے کی بات نہیں ہو رہی، علمی گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ ویسے بھی ممبر جو ہے وہ علم عام کرنے کی جگہ ہے، فساد کی جگہ نہیں ہے۔ یہی شعر جو ابھی آپ میرے بھائی میرے سنا رہے تھے، اسی کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ مطلب تو یہی تھا کہ سرمہ طور لگا دیدہ تر پیدا کر، طور کوہ طور کا سرمہ طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نشر پیدا کر۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ تو یہ جگہ ویسے بھی لڑانے کی جگہ تو ہے نہیں، لڑنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ علم اور تحقیق کو بیان کرنے کی جگہ ہے۔ یہ اس وقت جو مجلس ہو رہی ہے امام حسین کے یونیورسٹی کی ایک کلاس ہو رہی ہے، شہداد میں حسین کی اور اس کیمپس میں ایک کلاس اس وقت ہو رہی ہے، جس میں چھوٹا سا بچہ بھی سیکھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی آیا ہوا ہے جی، ہر طبقے کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب اس کلاس میں جب بیٹھتے ہیں تو جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی کلاس نہیں ہے کسی تعلیمی ادارے میں جس کے اندر اتنا ادب پایا جاتا ہو، اتنا احترام پایا جاتا ہو، بلکہ زیادہ تر اور بڑی تعداد میں لوگ وضو کر کے بھی آ کے بیٹھتے ہیں۔ جب نماز شریعت کے لیے وضو ضروری ہے تو نماز مودت کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جب بھی میرے بچے جوان مجلس میں آیا کریں تو وضو کر کے آیا کریں۔ محمد تو تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں اور آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ توحید، اللہ ایک بنانا نہیں، اللہ ایک ماننا ہے جی۔ توحید کا لغوی ترجمہ ہے تمجید، توحید، تقصیر، تعریف، کسی چیز کو کا تعارف کروانا۔ تو لغوی ترجمہ تو یہ ہے کہ ایک بنانا، لیکن ایک بنانا لغوی اعتبار سے ہوگا، اصطلاح میں ایک بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ جو بنائے وہ خود اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو بنانے والے ہم نہیں ہیں، ہم ایک ماننے والے ہیں اللہ کو وحدہ لا شریک۔ تو یہ توحید، مگر توحید کے ساتھ ہم نے صفت عدل کو بھی لیا ہے۔ صفت عدل کو ہم نے کیوں لیا ہے؟ لمبی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، مگر میں اپنے اصلی مطلب سے دور ہونے کا خوف رکھتا ہوں، اس لیے میں طویل گفتگو نہیں کر رہا کہ ہم نے کیوں صفت عدل کو ہم نے اللہ کے توحید کے بعد اصول دین میں قرار دیا۔ اور مختصر بات کروں گا، ماہ مبارک رمضان میں ایک ٹی وی چینل پر ہمیشہ کی طرح ہماری حاضری تھی، تو ایک وہاں مفتی صاحب بھی تشریف فرما تھے، بات تھی اللہ کی قدرت پر کہ اللہ قادر کیسا ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ تو جب گفتگو قدرت الہی پر ہونے لگی تو مفتی صاحب نے موقع جانا کہ یہ بات کر دیں،
اور وہ بات انہوں نے کی کہ اللہ قادر ہے چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ اچھا، جیسے ہی چراغ محفل ہمارے سامنے آیا اور مائک ہمارے سامنے آیا اور میزبان نے ہم سے کہا جی آپ کو اپنے بارے میں اپنے عقیدے کو بتائیں، تو میں نے کہا میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں مگر مولانا کی بات پہ میں کہوں گا کہ مولانا نے اللہ کو قادر تو مان لیا، عادل نہیں مانا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جو جگہ ہے اسے وہی ملے۔ عدل کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھا جائے۔ ایسے ہی ہے، ٹوپی سر پہ رکھنے کی ہے، امامہ سر پہ رکھنے کا ہے، اسے سر پر ہی رکھا جائے گا۔ اگر اسے گھٹنے پہ رکھ دیا جائے، اگر اسے زمین پر رکھ دیا جائے تو یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ جس کی جو جگہ ہو اس جگہ پر اسے رکھ دیا جائے تو یہ عدل ہے۔ اگر بے جان چیز کو اس کی جگہ پہ رکھیں تو یہ عدل ہے۔ تو یہی تو ہم بھی اتنی مدت سے سمجھا رہے ہیں، علی کی جو جگہ ہے وہاں رکھو، یہی عدل الہی ہے، یہی عدل سماج ہے۔ اگر ہم نے جس کی جو جگہ ہے اس جگہ پر اسے نہیں رکھا تو یہ ظلم کہلائے گا۔ وہ جو عادل ہے اس کی عدل کا تقاضا یہ ہے، توجہ چاہوں، جو جگہ دے۔ اچھا، ہم سے تو اس کو یہ حکم ہے ہمیں کہ ہم ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھیں، جو جس کی جگہ ہے اس جگہ پہ رکھا جائے، یہ اس کا حکم ہے ہمیں۔ وہ خود کیا کرتا ہے؟ خود وہ جو کرتا ہے وہی ہمیں حکم دے رہا ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے، ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھتا ہے۔ سرکار کو اللہ نے خلق پہلے کیا مگر عدل کا تقاضا یہ تھا کہ آخر میں بھیجے۔ جو سب سے پہلے بنا تھا وہ سب سے پہلے آیا نہیں، جو سب سے پہلے بنا تھا وہ دنیا میں سب سے آخر میں آیا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے بنانے کا تقاضا ہی ہے کہ اسے سب سے آخر میں بھیجا جائے۔ سب سے آخر میں جسے بھیجا جا رہا ہے اس کا تقاضا ہے کہ اسے سب سے پہلے بنایا جائے، اس لیے کہ جو مخلوق اول ہو، جو اللہ کے ہاں لا یزد الواحد الا الواحد، واحد سے واحد کے علاوہ صادر ہی نہیں ہوتا، وحدہ لا شریک سے جو پہلا صدور ہے وہ مصطفیٰ کی ذات، وہ سرکار کی ذات ہے۔ وہ جو صدور اول اللہ ہے اسے اللہ آخر میں اس لیے بھیجے گا کہ عدل کا یہی تقاضا ہے۔ ویسے بھی جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے وہ آخر میں ہی بھیجا جاتا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ چوتھے نمبر پر آنے والا چھوٹا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چوتھے نمبر پر آئے وہ کم تر ہو، چھوٹا ہو، پہلے آنے والوں سے کم ہو۔ جی تورات، زبور، انجیل، میں تو جہاں جا رہا ہوں وہیں رہیے گا آپ۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو پہلے آئی ہیں کتابیں، کسی میں دم ہے تو کہہ دیں کہ جو پہلے آئی ہیں وہ قرآن آیا چوتھے نمبر پر ہے مگر تینوں سے افضل ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے، تسلی دیجئے تھکے نہیں ہیں آپ، گرمیوں کی راتیں ہیں، دیر تک مجلس ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ شہداد پور والے نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ برائے صحت و سلامتی علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی، نہیں، آپ سب کے لیے آواز بلند تر صلوات۔ جو مطلوب ہو، جو مقصود ہو، وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا۔ مقصود اور مطلوب کو تمہید کے بعد لایا جاتا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ سرکار دو جہاں اللہ کا مقصود، نبی کی ذات مطلوب پروردگار، وہ بغیر تمہید کے نہیں آئے گا۔ ان کی تمہید میں آدم علیہ السلام کو بھیجا جائے گا، نوح علیہ السلام کو بھیجا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام تک بھیجا جائے گا۔ یہ سارے نبی تمہید مصطفیٰ میں آ رہے ہیں۔ جب یہ سب آ جائیں گے تو پھر مطلوب آئے گا، جس کی وجہ سے سب کچھ بنا تھا وہ سب سے آخر میں آئے گا۔ وہ آیا اور 63 برس تک زندہ رہ کے چلا گیا، وہ چلا گیا تو جس کی وجہ سے سب بنا تھا وہ سب ختم کیوں نہیں ہوا؟ یہ
زمین آسمان، یہ چاند سورج، یہ روشنیاں، یہ دریا، یہ وحوش، یہ طیور، یہ ساری مخلوق، ہم آپ سب جن کی وجہ سے بنے تھے، وہ آئے اور چلے گئے، تو جو چلا گیا تو سب چیزیں کیوں نہیں گئیں؟ تو ماننا پڑے گا گیا کب ہے؟ آج بھی ہمارے درمیان مہدی آخر الزمان کی صورت میں موجود ہے۔ یہ جلوہ محمد ہے جسے مہدویت کہا جاتا ہے۔ امام گئے نہیں ہیں، مولا گئے نہیں ہیں، نبی گئے نہیں ہیں، بلکہ شاعر نے تو 2-4 مصروں میں کیا خوب کہا ہے کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر۔ شعر تو شعر کی طرح سنیے، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ بڑی عنایت ہے، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ یہ سارے محمد ہیں، جلوہ بدلتا رہا، کبھی علی نظر آئے، کبھی امام حسن نظر آئے، کبھی امام حسین نظر آئے، امام سجاد بھی حقیقت محمدیہ ہے۔ یہ گئے کب ہیں؟ نبی جب سے ہیں، اور جب تک چاہیں گے اللہ انہیں رکھے گا، اور کب تک نہیں رہیں گے یہ میرا اور آپ کا کام ہی نہیں، میدان ہی نہیں ہے جس میں میں اور آپ غور کریں۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ عقیدہ آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، کہ یہ سب محمد ہیں، محمد صرف محمد مصطفیٰ تھے، باقی دوسرے علی ہیں، پھر حسن ہے، وہ حسین ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے قرآن مجید شاید نہیں پڑھا، اللہ نے قرآن مجید میں نبی کو مخاطب کر کے کہا تقلبک فی الساجدین، اے میرے مصطفیٰ ہم تمہیں ساجدوں میں پلٹاتے رہیں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ ہر زمانے میں ساجد کی شکل میں، عبادت گزار کی شکل میں نبی آتے رہیں گے۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھے، ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھنے کا ایک تقاضا اور ایک عنوان یہ کہ اللہ نے نبی مکرم کو آخر میں بھیجا ہے، سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ میں کوئی کامیاب خطیب نہیں ہوں، ایسے ہی بس بیٹھ جاتا ہوں، جو آتا ہے بیان بھی کر دیتا ہوں۔ معمولاً مجالس کے جب اشتہارات چھپتے ہیں تو جو سب سے آخری خطیب ہوتا ہے اس کا نام سب سے اوپر ہوتا ہے، اور جو سب سے پہلا خطیب ہوتا ہے اس کا نام سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ اب اگر اشتہار کو دیکھ کر مجمع آ جائے اور آنے کے بعد وہ پوچھیں کہ صاحب وہ جن کا نام سب سے اوپر لکھا ہے وہ کیوں نہیں پڑھ رہے، تو جواب یہ دیا جائے گا کہ وہ تو آخر میں پڑھیں گے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ آپ نے پھر ان کا نام پہلے کیوں لکھا، آخر میں ہی لکھتے؟ جواب یہ دیا جاتا ہے جو خطیب آخری ہوگا اس کا نام سب سے اوپر لکھا جائے گا، جو آخری نبی ہوگا وہ بھیجا سب سے پہلے جائے گا، وہ بنایا سب سے پہلے جائے گا۔ سرکار سب سے پہلے بنائے گئے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں سب سے آخر میں، اور وہ سارے نبیوں پر گواہ بنتے ہوئے آئے ہیں۔ جو سب سے پہلے بنا وہ سارے نبیوں پہ گواہ بنتا ہوا آ رہا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ خاص طور پر ہمارے بزرگوں سے ہم نے یہ عقیدہ لیا کہ ائمہ اہل بیت، خود نبی مکرم اور پھر ائمہ اہل بیت اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، بہت روشن عقیدہ ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نبی اور ائمہ اہل بیت حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ وہ ہمارے اعمال کو دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ ہمیں سن بھی رہے ہیں اور ہمارے درمیان بھی موجود ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو نظر نہ آنا یہ میری کمزوری ہے، ان کے کمال پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔